ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو گنڈاسا لے کر سلطان رہے کی طرح وارد ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، اور ان کے تیور جو ہیں وہ کچھ اور تھے، اب وہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ گئے ہیں اور بڑے گھر سے آنے والی ہدایات پر مینوان عمل درآمد کر رہے ہیں، آج میں اس حوالے سے کچھ حقائق، ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ولاگ کیوں نہیں کر پا رہا، کیا میں ڈر گیا ہوں یا پھر مجھے لفافہ مل گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی آج میں آپ سے کھل کر کچھ باتیں جو ہیں وہ کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اور کابینہ نے کچھ جو فیصلے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، پہلے میں اپنے حوالے سے بات کر لیتا ہوں۔ جو تحریک انصاف کے وابستگان ہیں، عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، وہ اکثر و بیشتر تانے دیتے ہیں۔ یہ جو فیڈ بیک کے لیے نمبر رکھا ہوا ہے 0332841057، اس پہ یا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اکثر جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو آپ اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کیا کرتے تھے، اب کیوں نہیں بولتے؟ ہماری باری آئی ہے تو آپ خاموش ہو گئے ہیں، زبان پہ آبلے پڑ گئے ہیں کیا؟ مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اکثر مجھے سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ روز پہلے بھی ایک جو ویور ہے انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کیا اور یہ تانا دیا کہ جی آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کر رہے، کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈر گئے کیا؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی میں ڈر گیا ہوں۔ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑی سی ہمت کریں، کچھ سارا کام میں نے تو نہیں کرنا، کچھ آپ بھی جو ہے وہ کریں۔ یہ جو باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ خود آپ کریں اور میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، آپ کی ویڈیو لائک بھی کروں گا، کمنٹ بھی کروں گا، شیئر بھی کروں گا، اور پھر آپ کو اس طرح کے جو کڑوی کسیلی باتیں بھی، تانے بھی دیا کروں گا اور وائس نوٹ بھی اس طرح کے بھیجا کروں گا۔ آپ جی بسم اللہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ چراغوں پہ میں روشنی نہ رہی، کیونکہ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور خود جو ہے وہ آگے بڑھ کر مثال بننا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، تو حقیقت کیا ہے، کیا جو ہے وہ معاملہ ہے؟ میں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا موقع آئے گا آپ مجھے سب سے آگے پائیں گے، اور کبھی میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے آپ مجھے نہیں دیکھیں گے۔ میں نے جیسا کہ آپ جانتے جب جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے، ان کا جو دور تھا اور پروجیکٹ عمران چل رہا تھا، مجھے تب بھی ہراساں کیا گیا، تب بھی ایف آئی اے میں میرے خلاف انکوائری ہوئی، اور ابھی چند ماہ پہلے بھی مجھے ایف آئی اے سے نوٹس ہوا۔ میں آپ جانتے ہیں ساری باتیں جو ہے۔ تو اگر میں کوئی اب کاسل ایسی کر رہا ہوتا، اب میں اگر کوئی درباری صحافت کر رہا ہوتا، تو ابھی تو مجھے جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس کا نوٹس ملنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی میں کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوں جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہیں۔ یہ میں پھر کہوں گا کہ جہاں جہاں کوئی موقع آئے گا تو مجھے آپ جو ہے وہ سب سے آگے پائیں گے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کا اعلیٰ کار بنوں، کسی کے ہاتھ کی گھڑی یا ہاتھ کی چھڑی یا جیب کی گھڑی میں بن جاؤں، یا کسی کا ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہوں اور میرے کندھوں پہ بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیں یا اقتدار میں آ جائیں، تو معذرت کے ساتھ اس کے لیے جو ہے وہ میں تیار نہیں ہوں۔ اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، اور آج جو میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے آپ کو اور زیادہ پختہ یقین ہو جائے گا اس بات پہ کہ یہ جو خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہ ان کا جو گلہ ہے، ان کا جو شکوہ ہے، ان کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ
پھر سے انہیں گود لے لے. اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے سایہ عاطفیت سے انہیں محروم کر دیا ہے تو یہ مارے مارے پھر رہے ہیں. اگر دوبارہ سے دست شفقت وہ رکھ دیں ان پہ تو پھر سارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ پھر سے وہی سب کچھ کریں گے جو یہ پہلے کرتے ہیں. کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ تحریک انصاف بظاہر تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا جو ہے وہ تاثر دیتی ہے، لیکن شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ بڑے کھل کے کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کریں گے، جی ہم تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے یہ لوگ مرے جا رہے ہیں. اور یہ صرف شہریار آفریدی کا معاملہ نہیں ہے، جو ترجمان ہیں تحریک انصاف کے رؤوف حسن صاحب وہ بھی واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ جی 1 سال سے ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے اور ہم تو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم تو مائل بے کرم ہیں، ہم تو ان کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، وہ مائل بے کرم نہیں ہیں، وہ ہم پہ شفقت جو ہے وہ نہیں فرما رہے، وہ تو ہم سے بات نہیں کر رہے. تو ان کی بےتابی کا اندازہ جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنی پوری کابینہ کو لے کے افطار ڈنر پہ اسی کور کمانڈر ہاؤس چلے جاتے ہیں جس پہ 9 مئی کو حملہ کیا گیا تھا اور جو عام کارکن ہیں، جو غریب کے بچے ہیں، انہیں آپ نے جو ہے وہ اکسایا، حملہ کروایا اور اس معاملے میں پھنسایا اور اب آپ خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو، میرا خیال ہے. تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو چلے زبانی جمع خرچ ہے اور سیاست میں یہ چلتا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو میں آپ کو پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے، عملی طور پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. تو جناب دل تھام کے سنیے کہ خیبر پختونخوا کی جو انقلابی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ عمران خان جب تک رہا نہیں ہوگا، قیدی نمبر 804 کو انصاف نہیں ملے گا تو سسٹم نہیں چلنے دیں گے، اسلام آباد پہ یلغار کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ کر کیا رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی انقلابی حکومت نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ٹی ڈی سی پی یا پی ٹی ڈی سی بھی کہلاتی ہے، اس کے زیر انتظام جو 17 موٹلز ہیں جن کی کم از کم مالیت جو ہے وہ 11 ارب روپے ہے. یہ کم از کم مالیت جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فوج کو 30 سال کی لیز پر دے دیے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے. اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے 6 فروری 2024 کو خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کے ہونے والے اجلاس میں. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کوئی الزام جو ہے وہ نہیں ہے. ڈان میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق جو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر فروز شاہ جمال کاکا خیل، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور اس کے حق میں باقاعدہ دلائل بھی دیے ہیں کہ جی یہ کیوں جو ہے وہ فوج کے حوالے کیے گئے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ جی گرین ٹورزم کمپنی ہے جو فوج کی ملکیت زیر ملکیت ہے اور اس کو یہ 30 سال کی لیز پر یہ جو 17 موٹلز ہیں وہ دیے گئے ہیں جن کی مالیت 11 ارب روپے جو ہے وہ بنتی ہے. اچھا، اس میں ناران، بالاکوٹ، ایوبیہ، سیدو شریف، چترال، بشام، کالام، چکدرا اور کئی دیگر مقامات پر جو ہے وہ جو ہوٹلز ہیں، موٹلز ہیں، جو ہٹس بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ابھی فوج کو 30 سال کی لیز پہ دے دیے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے. صرف ناران کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ 160 کینال اراضی ہے جہاں پہ 60 ہٹ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سوات میں بشام کا جو علاقہ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں 16 کینال پر ایک جو موٹل ہے جس پہ 47 کمرے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. دیگر جگہ بھی ہیں جن میں سے کچھ میں نے آپ کو جو ہے وہ گنوا دیے. تو یہ سارے کے سارے اب فوج کو 30 سال کی لیز پر دے دیے گئے ہیں. یہ ایک کمپنی ہے گرین ٹورزم کے نام سے. اچھا، یہ گرین ٹورزم کے نام سے کمپنی جو ہے وہ یہ کب اور کیسے بنی ہے وہ بھی آنن فانن کمپنیاں بنانا یہ تو کوئی مسئلہ ہی جو ہے وہ نہیں ہے. سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے مطابق 26 جنوری 2024 کو اسی سال یعنی کہ کوئی 2-3 ماہ پہلے ایک کمپنی رجسٹر کروائی گئی ہے گرین ٹورزم کمپنی کے نام سے
جو پاکستان کی بری فوج کی طرف سے، اور میرا خیال ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم نام تو ویسے ہی ہے اور شمالی علاقہ جات کی سیر کے حوالے سے، تو کیوں نہ لوگوں سے باقاعدہ پیسے لے کے انہیں شمالی علاقہ جات کی جو ہے وہ سیر کروائی جائے۔ تو اب جناب یہ جو ملک بھر میں جو پی ٹی ڈی سی کے جو ریزورٹس ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، موٹلز ہیں، ہٹس ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گرین ٹورزم کمپنی کو 30 سال کی لیز پر دیے جا رہے ہیں، اور بظاہر یہ لالی پاپ بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ 40% حصہ صوبائی حکومت کو دیا جائے گا منافع میں سے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسی صورت میں دیا جائے گا اگر کمپنی یہ ظاہر کرے گی کہ جی وہ پروفٹ میں جا رہی ہے اور یہاں سے آمدن ہو رہی ہے۔ اگر یہ کمپنی یہ ظاہر کرے گی کہ منافع نہیں ہو رہا، خسارہ ہو رہا ہے، یا پھر بس وہ بریک ایون پہ ہیں، پیسے جو ہے وہ بس پورے ہو رہے ہیں، اخراجات پورے ہو رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے صوبائی حکومت کو کچھ نہیں ملے گا۔ بظاہر 30 سال کی لیز پہ یہ سارے جو موٹلز ہیں وہ دیے گئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی شیر کے منہ سے نوالا جو ہے وہ کون چھین سکتا ہے، یہ بات جو ہے وہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ میں واضح کر دوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ریزورٹس ہیں، یہ جو ہٹس ہیں، یہ جو موٹلز ہیں جو پی ٹی ڈی سی کے زیر انتظام ہوا کرتے تھے، یہ اب صوبائی حکومتوں کے حوالے جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ کام صرف خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں کیا بلکہ پنجاب کی حکومت جو مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں کام کر رہی ہے، اور اسے بھی میں ایک انقلابی حکومت ہی جو ہے وہ سمجھتا ہوں، جس طرح کی انقلابی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، تو وہاں بھی کسی بھی اعتراض کے بغیر، کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر یہ سارے ریزورٹس جو ہیں وہ حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو گرین ٹورزم کمپنی ہے اس کے گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس نے بھی جو ہے وہ کیے ہیں، لیکن جو اس میں سب سے بڑا چنک ہے، جو سب سے بڑا شیئر ہے، وہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا حکومت کا تھا، کیونکہ وہاں زیادہ سیاحتی مقامات ہیں، تو وہیں پہ ہی جو ہے وہ پی ٹی ڈی سی کے ریزورٹس، ہٹس، ہوٹلز جو ہیں وہ سب سے زیادہ تھے۔ اور پھر یہ اچنبھے کی بات اس لیے ہے کہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں انقلاب کی، ایک طرف جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اپنے کارکن جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں اور پوری قوم کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اس طرح کے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہی انقلابی حکومت جو ہے وہ یہی کچھ اگر اس نے کرنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے منہ سے انقلاب کی باتیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اور پھر کس طرح سے یہ مان لیا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ان کی جو ساری تگ و تاز ہے، اس کا مرکز و محور، اس کا بنیادی نقطہ، سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں پھر سے گود لے لے، ان کے ساتھ بات چیت کرے، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے پا جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کا سارا انقلاب جو ہے وہ نکل جائے گا، اور یہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کو تیار ہوں گے، اور پھر یہ خواہ تحریک انصاف کے رہنما ہوں یا ان کے حامی یوٹیوبرز ہوں، ولاگرز ہوں، اینکرز ہوں، وہ سارا جو گروہ ہے وہ بھی پھر سے اسی کام میں لگ جائے گا۔ اور وہ کام کیا تھا کہ جی فلاں غدار ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں ملک دشمن ہے۔ وہ جی ایجنسیاں اتنی فارغ نہیں بیٹھی ہوئیں کہ بلال غوری کو دھمکاتی پھریں، وہ ایجنسیاں اٹھاتی ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو کیا ہوگا، تو یہ سارے جو ہے یہ پھر سے اسی کام میں لگ جائیں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ڈس اون کیوں کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو دست شفقت تھا وہ کیوں اٹھا لیا ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کیوں استعمال ہوں، میں کیوں ان کے لیے بات کروں، اور ان جو جیلی انقلابی ہیں میں ان کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالوں، اور کیوں ان کی لڑائی میں چارے کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوں۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بات نہیں کر رہا یا کم کر رہا ہوں، تو یہ اس کی جو ہے وہ وجہ ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔